کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا 100 شہیدوں کا ثواب میں اس کو دیتا ہوں۔ 100 شہیدوں کا۔ شہید کا ثواب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ جب شہید شہادت والی موت جب اس کو آتی ہے، اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ پہلے اس کو جنت کے اندر اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ شہید کا مقام تو یہ ہے۔ پھر بندہ ایک سنت زندہ کر دے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ بابا آپ اندازہ لگائیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب کتنا ہے؟ تو اطاعت اور عشق تو اس میں ہے نا بابا، سنتوں میں ہے، طریقوں میں ہے، نہ کہ نعرے بازیوں میں ہے۔ اور میرے حضور کا کیا مقام، اللہ اکبر، میرے حضور کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ ایک میں نے پچھلے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا، اسی واقعے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائیں، حضور کی والدہ محترمہ ہے حضرت آمنہ، کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ حضور کی والدہ ہے۔ اب حضور کی والدہ فرماتی ہے کہ جب یہ چھوٹا بچہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا، اللہ اکبر، ویسے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے اور یہ بات تحقیقی ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی کام بوجھ والا کام نہیں کر سکتی۔ لیکن قربان جاؤں، حضور کا معجزہ تو دیکھیں نا، حضور پیٹ کے اندر ہے اور اماں آمنہ کیا فرماتی ہے کہ حضور میرے پیٹ کے اندر تھا اور میں جس زمین پر چلتی تھی اللہ اس زمین کو موم بنا دیتا تھا۔ جس زمین پر میں قدم رکھتی تھی اگر ریتلی زمین تھی اللہ اس کو فوم کی طرح بنا دیتا تھا۔ اور حضور کا معجزہ کہ حضور ایک جگہ میں، آمنہ فرماتی ہے، پچھلے جمعے میں نے واقعہ سنا ہے، آمنہ فرماتی ہے میں ایک جگہ گئی، مکہ کی عورتوں نے مجھے تانا دیا کہ آپ کا ابھی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کا شوہر دنیا سے گیا ہے اور آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، حالانکہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ عدت کے اندر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اس کے اندر وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، یعنی وہ سوگ کے اندر رہتی ہے۔ آپ اس کی شکایت حضرت عبد المطلب کو آ کر لگائی کہ عبد المطلب، یہ آپ کی جو بہو ہے نا، آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ خوشبو استعمال کر کے آتی ہے، اس کو کہیں کہ یہ خوشبو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ سوگ کے اندر ہے، یہ غم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ نے کیا جواب دیا، ذرا جواب کبھی سننا نا۔ آمنہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے جسم سے خوشبو ہر وقت مہکتی رہتی ہے۔ حضور پیٹ کے اندر ہے اور خوشبو ابھی سے آ رہی ہے۔ پھر آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے، حضور جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ عبد المطلب گھر کے اندر نہیں تھا، عبد المطلب باہر گئے ہوئے تھے۔ جب عبد المطلب کی واپسی ہوئی، عبد المطلب آ کر کہتے ہیں، آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب میں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی نہیں دیکھتا، جتنا حسین بچہ یہ آپ کا پوتا ہے، جتنا حسین بچہ یہ عبداللہ کا لختی جگر ہے، میں نے اس جیسا حسین بچہ کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں دائیا ام ایمن کہنے لگی، ام ایمن فرماتی ہے آپ دیکھتی کیا، میں تو ان بچوں کی ولادت کا منظر دیکھتی ہوں، جدھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے میں اس وقت موجود ہوتی ہوں، اس جیسا حسین بچہ میں نے آج تک روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ اتنے میں حلیمہ بولنے لگی، وہ تم کیا دیکھتے، میں تو پورے مکہ کے اندر گھومتی رہتی ہوں، میں نے اس جیسا بچہ حسین نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بولنے لگے، میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، دور دور سفر کرتا ہوں، اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں آسمانوں سے جبرائیل اترے۔ جبرائیل آ کر کہنے لگے، وہ زمین والوں، کائنات والوں، تم دیکھتے ہی کیا، جس سانچے سے محمد کا چہرہ بنایا ہے اللہ نے وہ سانچہ بھی توڑ دیا۔ جس سانچے سے محمد کا چہرہ بنایا گیا، جس سانچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جبرائیل کہتا ہے، جبرائیل عرض کرتا ہے کہ کائنات والو، میں تو آدم کے پاس بھی آیا ہوں، میں تو اس کے پاس بھی وحی لے کر آیا ہوں، میں موسیٰ کے پاس بھی لے کر آیا ہوں، میں یوسف کے پاس بھی لے کر آیا ہوں، ارے میں تو اس وقت بھی آیا ہوں جب اسماعیل ذبح ہو رہا تھا، لیکن میں نے کائنات میں محمد جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ میرے محمد کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ میرے حضور کا حسن دیکھ کر، حضرت یوسف کا حسن دیکھا، لوگوں نے انگلیاں کاٹی، عورتوں نے انگلیاں کاٹی، زلیخا دیوانی ہو گئی کہ حضور
کہ یوسف علیہ السلام اتنا حسین ہے. کائنات والوں ذرا محمد کا حسن بھی دیکھو. جس نے محمد کا حسن دیکھا وہ بھی نقش کھینچتے ہیں، اور جس نے 1450 سال بعد جس نے محمد کا حسن پڑھا ہے وہ بھی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لاہور میں بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے کہ کائنات والوں حضور جیسا خوبصورت اور حضور جیسا حسین میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا. 1400 سال بعد لاہور کے اندر ایک بندہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ کو دیکھو جو ہر وقت حضور کے ساتھ تھے، مکہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، مدینہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، سفر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، حضر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، منبر میں بھی حضور کو دیکھا، مسجد میں بھی حضور کو دیکھا، مکہ میں بھی حضور کو دیکھا، مدینہ میں بھی حضور کو دیکھا، مسجد حرام میں بھی حضور کو دیکھا، مسجد اقصی میں بھی حضور کو دیکھا، مسجد نبی میں بھی حضور کو دیکھا. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم تو دیکھتے رہ گئے، ہم نے محمد جیسا حسین چہرہ کوئی دیکھا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے میرے حضور کی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. صحابی فرماتے ہیں جب اسلام لانے کے بعد ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں کنکر ہے، حضور جب اٹھاتے ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. جس زمین پر حضور چلتے ہیں پتھر بھی بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. صحابی نے کہا کسی نے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا معجزہ دیکھا، حضور کے کرامات دیکھے، حضور کے برکات دیکھے، حضور کے انوارات دیکھے، حضور پر ایمان لائے. میں تو صرف حضور کا چہرہ دیکھتا اور چاند کی طرف دیکھتا کہ چاند سے خوبصورت چہرہ بھی حضور کا تھا، میں ایمان لے آیا. کتنا خوبصورت چہرہ کہ چاند جب چاند کی طرف حضور یوں اشارہ کرتا ہے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے جب حضور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میرے حضور اور چاند کسی نے دیکھا، پھر بیان کیا، کہا چاند کو میں دیکھتا ہوں، ستاروں کو میں دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں ان کے اندر بھی چھاونیاں پڑی ہوتی ہے، لیکن جب میں نے حضور کو دیکھا بالکل صاف و شفاف چہرے والا حضور، چاند سے بھی خوبصورت چہرے رکھنے والا حضور. میرے حضور کی ولادت ہوئی ہے لوگوں. میرے حضور کی سیرت کو بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ خطیب صاحب ایک جمعے میں حضور کی سیرت بیان کر دے گا، حضور کی سیرت مکمل ہو جائے گی.